عبارت پڑھیں بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السابعة من كفر ببدعته لم يحتج به بالاتفاق ومن لم يكفر قيل لا يحتج به مطلقا وقيل يحتج به إن لم يكن ممن يستحل الكذب في نصرة مذهبه أو لأهل مذهبه وحكي عن الشافعي رحمه الله تعالى وقيل يحتج به إن لم يكن داعية إلى بدعته ولا يحتج به إن كان داعية وهذا الأكثر وضعف الأول باحتجاج صاحبي الصحيحين وغيرهما بكثير من المبتدعة غير الدعاة. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. ساتواں مسئلہ. اس ساتویں مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بدعتی کی حدیث قبول کی جا سکتی ہے یا نہیں. اس ساتویں مسئلے میں مصنف علیہ الرحمہ نے یہ مسئلہ بیان فرمایا ہے کہ بدعتی کی حدیث قبول کی جائے گی اور اس سے استدلال کیا جائے گا یا نہیں، اور اس میں تفصیل بیان فرمائی ہے. وہ یہ ہے کہ بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت موجب کفر، دوسری بدعت موجب فسق. بدعت کی دو قسمیں ہیں. ایک بدعت جو موجب کفر ہو، دوسری وہ بدعت جو موجب فسق ہو. اور بدعت جو موجب کفر ہو، اس سے مراد وہ بدعت ہے، وہ بدعت جو موجب کفر ہو، اس سے مراد وہ بدعت ہے جس پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے. اور موجب فسق وہ بدعت ہے جس میں کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے. اور جس بدعت پر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے وہ بدعت ہے، وہ بدعت ہے کہ تواتر سے اس کا ثبوت نہ ہو اور وہ بدیہی بھی نہ ہو، یا اس کا ایسا اعتقاد ہو کہ جو تواتر سے اس کا ثابت نہ ہونا واضح ہو. یعنی ضروریات دین میں سے وہ کسی چیز کا منکر ہو. اور ضروریات دین دو باتوں کہتے ہیں. ایک تو یہ کہ اس کا ثبوت تواتر سے ہو، دوسرے وہ بدیہی ہو. تو ایسی بدعت کے اوپر کفر کا فتویٰ لگایا جاتا ہے. مثلا بعض روافظ کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ تعالی الہ اکبر ہے اور حضرت حسین الہ اصغر. ظاہر ہے بھی ہے، ضروریات دین سے اسے کوئی تعلق ہی نہیں ہے. ایسا اعتقاد بلا شبہ کفر ہے. یا بعض کا یہ عقیدہ ہے کہ معاذ اللہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کو وحی لانے میں غلطی ہو گئی. اصل میں وحی لانی تھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، غلطی سے معاذ اللہ لے گئے حضور کے پاس، جس کی وجہ سے حضور اللہ تعالیٰ کے پیغمبر بن گئے، ورنہ تو حضرت علی کو بننا تھا علیہ باللہ. نقل کفر نباشد. تو یہ عقیدہ موجب کفر ہے. یہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر منافقین نے جو تہمت لگائی تھی اس کو سچ سمجھے، تو یہ تو نص قطعی کے خلاف ہے. لہذا یہ موجب کفر ہے.
اور جس پر کفر کا فتویٰ نہ لگایا جائے وہ موجب فسق ہے۔ پہلے مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے موجب کفر بدعت کا حکم بیان فرمایا ہے، پھر موجب فسق کا حکم بیان فرمایا ہے، تو کتاب کے مطابق پہلے موجب کفر کا حکم سمجھ لیں۔ اس میں 3 قول ذکر فرمایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے۔ پہلا قول یہ ہے کہ موجب کفر بدعت کے مرتکب کی روایت بالاتفاق قبول نہیں کی جائے گی۔ موجب کفر بدعتی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، یہ پہلا حکم ہو گیا، اس کا پہلی شک کا حکم ہو گیا۔ اور جس کی بدعت موجب کفر نہ ہو بلکہ موجب فسق ہو، اس میں 3 قول ذکر فرمائے مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بارے میں 3 قول ذکر فرمائے۔ پہلا قول قیلہ کے ذریعے بیان فرمایا ہے کہ لا یحتج بہ مطلقاً، ایسے بدعتی کی روایت مطلقاً قبول نہیں کی جائے گی۔ اور حضرت خطیب بغدادی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ یہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے اور ان کا موقف ہے یہ، اور اس کی دلیل یہ ہے کہ بدعتی کی روایت قبول کرنے میں ایک تو اس کی بدعت کی اشاعت ہے، دوسرے اس کی تعظیم ہے، جبکہ وہ فاسق ہے جس کی اہانت کا حکم ہے۔ اس لیے وہ فرماتے ہیں کہ مطلقاً موجب فسق بدعتی کی روایت قبول نہیں کی جائے گی۔ وکیل یحتج بہ، دوسرا قول بھائی یہ بھی قیلہ کے ذریعے بیان فرمایا امام نبی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ قبول کیا جائے گا بشرطے کہ وہ جھوٹ بولنے کو حلال نہ سمجھے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ بدعتی جو موجب فسق بدعت میں مبتلا ہے اس کی روایت سے استدلال کیا جائے گا اور قبول کی جائے گی بشرطے کہ وہ جھوٹ بولنے کو اپنے لیے حلال نہ سمجھتا ہو، یا اپنے مذہب یا اپنے اہل مذہب کے سلسلے میں جھوٹ بولنے کو جائز نہ سمجھتا ہو۔ اور یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، اور ابن ابی لیلہ، امام ثوری اور امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف ہے۔ لہذا اگر وہ اپنے مذہب کے لیے یا اپنے اہل مذہب کے لیے جھوٹ کو حلال سمجھتا ہے تو پھر اس کی حدیث قابل استدلال نہیں ہوگی۔ جیسے خطابیہ اور بعض روافظ بہت انہوں نے جھوٹی حدیثیں اپنے مذہب کی مدد کے لیے، اعانت کے لیے، تقویت کے لیے گھڑی ہیں، اور ان کے یہاں جھوٹ بولنا معاذ اللہ عین ایمان ہے، بلکہ بغیر جھوٹ بولے ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ توبہ توبہ استغفر اللہ۔ 2 قول ہو گئے۔ وکیلا یحتج بہ ان لم یکن داعیہ الی بدعتہ، تیسرے قول میں تفسیر ہے کہ بدعتی جو موجب فسق بدعت میں مبتلا ہو اس کی 2 قسمیں، ایک یہ کہ وہ اپنی بدعت کی طرف داعی ہو، یعنی اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دیتا ہو اور رغبت دلاتا ہو کہ میرا موقف یا یہ میری بدعت اختیار کرو، یہ بہت اچھی چیز ہے، الیاذ باللہ، یا غیر داعی ہے، تو یا تو اپنی بدعت کی طرف وہ داعی ہوگا اور دعوت دینے والا ہوگا، یا دعوت دینے والا نہ ہوگا۔ اگر داعی ہوگا تو اس کی روایت قبول نہیں کی جائے گی، ورنہ قبول کی جائے گی۔ 3 قول ہو گئے بھائی۔ اب امام نبی رحمۃ اللہ علیہ ان 3 قول کے اندر فیصلہ فرماتے ہیں کہ یہ تیسرا قول جو ہے ھذا هو الازہر العادل وقول الاکثر اب الاکثر، یہ تیسرا قول جو ہے نا یہ سب سے بہتر اور سب سے زیادہ معتدل اور اکثر محدثین کا قول ہے اور ان کا موقف ہے، لہذا یہ راجح ہے۔ یعنی داعی اگر ہے بدعتی تو اس کی روایت قابل استدلال نہیں، ورنہ قابل قبول ہے، قابل استدلال ہے۔ اور فرمایا کہ جو پہلا قول ہے وہ ضعیف ہے۔ وجہ یہ کہ اس کی وجہ سے صحیحین پر اعتراض آئے گا،
کیونکہ بخاری و مسلم بہت سے شیعہ راویوں پر مشتمل ہے، لیکن وہ غیر داعی تھے، وہ اپنی بدعت کی طرف لوگوں کو دعوت دینے والے نہیں تھے، اور ان کی روایت امام بخاری نے لیے، امام مسلم لیے. تو اگر مطلقاً قول لیا جائے، مطلق ناجائز ہونا قول لیا جائے، تو پھر اعتراض ہوگا کہ وہ تو ضعیف ہوگی حدیث. اور امام بخاری امام مسلم نے بخاری و مسلم میں صحیح احادیث جمع کیے، یہ اعتراض آئے گا. اس اعتراض سے بچنے کے لیے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں پہلا قول صحیح نہیں، ضعیف ہے وہ، تاکہ بخاری و مسلم پر اعتراض نہ آنے پائے. یہ ہو گیا 7واں مسئلہ مکمل. اب 8واں مسئلہ بیان ہو رہا ہے. 8ویں مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی موجب فسق بدعت میں مبتلا ہو، یا ویسی علاوہ بدعت کے وہ کسی موجب فسق عمل کے اندر مبتلا ہو، جیسے شرابی ہے، کبابی ہے، زانی ہے، لچا شودہ بدماش ہے، اب وہ توبہ کر لیتا ہے تو پھر اس کی روایت قبول کی جائے گی یا نہیں کی جائے گی، اس میں بھی تفصیل ہے. 8ویں مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ اگر کوئی راوی فاسق ہو تو فاسق کی روایت تو قبول نہیں ہوتی، پہلے آپ پڑھ چکے ہیں. لیکن اگر وہ فسق سے توبہ کر لے تو بعد توبہ کے اس کی روایت قابل قبول ہوگی یا نہیں، اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں. اس میں تفصیل ہے کہ بھئی فسق سے توبہ کرنے والے راوی 2 قسم کے ہوں گے. یا تو اس نے کبھی حدیث میں جھوٹ بولا ہوگا، یعنی موضوع حدیث بھی اس نے بیان کی ہوگی، اپنی طرف سے کوئی حدیث گھڑی ہوگی اور اپنی بات یا کسی حکیم کی بات اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف معاذ اللہ منسوب کی ہوگی یا نہیں. اس نے حدیث گھڑی ہوگی یا نہیں. اگر نہیں گھڑی اس نے کوئی حدیث تو توبہ کرنے کے بعد اس کی روایت قبول کی جائے گی، تو اس کی روایت قبول کر لی جائے گی. اور اگر اس نے کوئی معاذ اللہ کبھی جھوٹی حدیث بھی اس نے بیان کی ہے اور اس کو گھڑا ہے، تو پھر اس سلسلے میں 2 قول ہیں. اس سلسلے میں 2 قول بیان فرمائے. ایک قول حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا ہے، امام حمیدی جو امام بخاری کے استاد ہیں، امام سیرفی، امام شافعی، وہ یہ فرماتے ہیں کہ کبھی بھی اس کی حدیث قبول نہیں کی جائے گی، جس سے پہلے بھی آپ یہ پڑھ چکے ہیں. ایک قول تو یہ ہے. آگے اقوال ذکر فرمائیں کہ امام سیرفی نے یہاں فرمایا کہ جس کی خبر کو ہم نے جھوٹ کی وجہ سے رد کر دیا، اب ہم توبہ کے بعد اس کی روایت قبول نہیں کریں گے. ومن ضعفناہ لم نقوی بعدہ بخلاف الشہادہ، اور جس کو ہم نے ضعیف قرار دے دیا تو ہم اسے قوی قرار نہیں دے سکتے سوائے بخلاف شہادت کے، کہ شہادت کے اندر فاسق توبہ کر لے تو اس کی شہادت مطلقاً قبول ہوتی ہے. امام سمعانی نے یہ فرمایا ہے کہ جب کسی آدمی نے ایک حدیث میں جھوٹ بول دیا تو احتیاطاً تو واجب ہے کہ اس کی تمام حدیثوں کو ہم غیر معتبر قرار دے دیں، ساقط کر دیں، یعنی غیر معتبر قرار دے دیں. اب یہ قول ذکر کرنے کے بعد امام نووی رحمۃ اللہ علیہ فیصلہ فرماتے ہیں قلتو سے، فرماتے ہیں کہ بھئی یہ جو موقف ہے مطلقاً توبہ کے بعد بھی کسی راوی کی روایت قبول نہ کرنا، تو یہ تو صحیح نہیں ہے. قلت هذا كله مخالف لقاعدة مذهبنا ومذهب غيرنا ولا نقبل الفرق بينه وبين الشهادة. تو 2 وجہ بیان فرمائی امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے مذکورہ قول کے غیر معتبر ہونے کی. اس کو سمجھ لیں بھائی. ایک وجہ تو یہاں بیان کر دی ہے، دوسری وجہ شرح کے اندر موجود ہے.
دو وجہ سے وہ فرماتے ہیں کہ یہ یہ قول درست نہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ جب کوئی آدمی، کوئی راوی حالت کفر میں کوئی حدیث سنے اور مسلمان ہو جانے کے بعد پھر وہ اس کی روایت کرے تو سب مانتے ہیں اس کو، سب کے نزدیک بالاتفاق اس کا اسلام لانے کے بعد حالت کفر کی روایت بیان کرنا درست۔ تو وہ فسق تو کفر سے بھی کمتر ہے، فسق جو ہے وہ کفر سے کمتر ہے، تو بدرجہ اولا اس کی روایت قابل قبول ہونی چاہیے بات توبہ کے۔ اور حدیث میں جھوٹ بولنا یہ فسق ہے، کفر تو نہیں ہے۔ جب فسق ہے تو جب کفر کی حالت کی حدیث حالت اسلام میں قابل قبول ہے تو توبہ کرنے کے بعد فاسق کی حدیث بھی قابل قبول ہونی چاہیے۔ ایک وجہ تو یہ یہاں مذکور نہیں ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ الروایت کالشہادہ، دونوں میں کوئی بڑا فرق نہیں ہے، اور شہادت میں توبہ کے بعد فاسق کی گواہی قبول ہوتی ہے، لہذا یہاں پر بھی روایت قبول ہونی چاہیے۔ سمجھ میں آگے امام نووی کا موقف۔ علامہ سیوطی نے اس کی تردید کی ہے، علامہ سیوطی نے امام نووی رحمۃ اللہ علیہ کی تردید فرمائی ہے شرح کے اندر، اور فرمایا بھائی جہاں تک پہلی وجہ ہے تو اس کی نظیر تو موجود ہے محدود فی القذف، کہ جس کے اوپر حد لگا دی جائے ولا تقبلوا شہادۃ ابدا، قرآن شریف میں، کہ اب کبھی بھی اس کی شہادت قبول نہیں ہوگی، تو جب ایک نظیر موجود ہے تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لہٰذا یہاں بھی ہم اس کی روایت قبول نہیں کریں گے۔ اور رہی دوسری بات کہ الروایت کالشہادہ، یہ قابل قبول نہیں ہے۔ شہادت میں روایت میں تو بہت فرق ہے، اور امام نووی رحمۃ اللہ نے 21 فروق بیان فرمائے، نیچے تفصیل دیکھ لو، سارے لکھے ہوئے ہیں۔ موٹے موٹے فروق میں کل یہ پرسوں بتا چکا ہوں آپ کو، پھر 2-3 بتلا دیتا ہوں۔ موٹے موٹے فرق آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں کہ روایت میں شہادت میں زمین و آسمان کا فرق ہے، دونوں یکساں نہیں ہیں۔ نمبر 1، شہادت میں عدد ضروری ہے، یعنی 2 مرد یا 1 مرد 2 عورتیں ضروری ہے، اس سے کم نہیں ہو سکتی شہادت۔ روایت میں ایک آدمی کی روایت بھی معتبر ہے۔ دوسرے، شہادت میں شہادت النساء کافی نہیں ہے، کم از کم 1 مرد 2 عورتوں کی شہادت ضروری ہے۔ روایت میں اور تنہا 1 عورت کی روایت بھی معتبر ہے۔ شہادت میں گواہوں کا آزاد ہونا ضروری ہے، غلام کی گواہی کا اعتبار نہیں ہے، روایت میں غلام بھی روایت کر سکتا ہے۔ شہادت کا عدالت میں ہونا ضروری ہے، عدالت کے باہر شہادت کا کوئی اعتبار نہیں ہے، اور روایت کے لیے عدالت ضروری نہیں ہے۔ جب اتنے فروق ہیں، باقی فروق آپ نیچے دیکھ لو، دیکھو صفحہ 332 سے دیکھو، الاول الثانی الثالث سے لے کر کے التاسع عشر، اور آخر میں آ گیا جناب الحادی والعشرون۔ اب یہ فروق آپ دیکھ لینا، ایک اس میں سے کم 10-12 آپ کو یاد ہونے چاہیے۔ یہ امتحانی مقام ہے، جو کہ یاد ہوگا تو پھر امتحان دینا آسان ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ تو دونوں وجوہات کا علامہ سیوطی نے جواب دے دیا ان کو، یہ مسئلہ پورا ہو گیا۔ التاسعہ، مسئلہ نمبر 9، نواں مسئلہ، تاسعہ کے معنی نواں مسئلہ۔ اس میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بیان فرمایا ہے کہ بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ راوی کسی مرویان سے حدیث روایت کرتا ہے، اس کے بعد مرویان کہتا ہے میں نے تو حدیث نہیں سنائی تم کو، اور وہ بھول جاتا ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ راوی نے اپنے مرویان سے کوئی حدیث سنی اور اس کو بیان کیا، اس کے بعد پھر مرویان کہتا ہے بھائی میں نے تو حدیث بیان نہیں کی تم سے۔ تو اس کی 2 قسمیں بیان فرمائی ہیں مصنف رحمۃ اللہ، اس کی 2 صورتیں ہیں بھائی۔ پھر سمجھ لو بھائی، کوئی راوی اپنے مرویان سے کوئی حدیث روایت کرے، اور پھر جب اپنے استاد سے اس کا ذکر کرے تو استاد کہتے ہیں میں نے تو بیان نہیں کی، تو اب اس روایت کا کیا حکم ہوگا؟ اس میں تفصیل ہے کہ اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ مرویان صاف صاف انکار کر دے، صیغہ جزم کے ساتھ انکار کر دے کہ میں نے تم کو یہ حدیث نہیں سنائی، تم غلط میری طرف
سے یہ حدیث بیان کرتے ہو، میں نے نہیں سنایا تم کو، صیغہ جزم کے ساتھ اور یقین کے ساتھ اس کی تردید کر دے تو پھر بالاتفاق وہ قبول نہیں کی جائے گی۔ اور اگر وہ کمزور صیغے کے ساتھ نفی کرتا ہے، مطلب کہتے ہیں مجھے تو بھائی یاد نہیں آ رہا، مجھے تو اطمینان نہیں ہو رہا اپنے اوپر کہ میں نے تم کو یہ حدیث سنائی ہو، لا عارف ہو لا اذکر ہو، یہ کہتا ہے، تو ایسی صورت میں اس کے بارے میں 4 قول ذکر فرمایا مصنف رحمۃ اللہ علیہ۔ اس کے بارے میں فرمایا کہ لم یقدح فیہ، اس کا یہ بغیر جزم کے انکار کرنا مضر نہیں، اور اس سے اس روایت میں کوئی خلل نہ آئے گا، نہ اس میں نہ اس کے دیگر مرویات کے اندر جو اس نے اس شاگرد کو سنائی ہوں۔ اس میں 4 قول نہیں ہیں، 4 قول پہلے تفسیر پہلی صورت کے اندر ہے، جب اس نے جزمن انکار کر دیا تو اس میں 4 قول ذکر کے، ایک قول متن میں ہے جو قول مختار ہے، 3 قول شرح میں جو علامہ سیوطی نے بیان فرمایا ہے، وہ میں بیان کر دیتا ہوں آپ کے سامنے۔ مختار یہ کہ انہو ان کا نہ جازمن بنفی، اگر وہ اپنی روایت کرنے میں یقین سے انکار کرتا ہے، بین قال ما رویتہ فنحو وجب ردہ، تو اس صورت میں اس روایت کو رد کرنا واجب ہوگا، یعنی وہ روایت قابل اعتبار نہ رہے گی۔ ہاں باقی روایت اس کے درست رہیں گی، جس روایت میں مرویان نے انکار کیا ہے بس وہ روایت متاثر ہوگی اس کے انکار کی وجہ سے، دیگر روایات متاثر نہیں ہوں گی۔ سمجھ میں آ گیا؟ یہ ہے قول مختار۔ اب 3 قول غیر مختار نیچے سے میں بیان کر دیتا ہوں، آپ بھی نیچے دیکھتے جاؤ دل چاہے تو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اس کی روایت مردود نہیں ہوگی، یعنی جس میں اس نے جزمن انکار کیا ہے اس کے باوجود بھی وہ روایت قابل اعتبار رہے گی۔ یہ امام سمعانی رحمۃ اللہ علیہ نے اختیار فرمایا، اور حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی مسئلہ کیا، اور علامہ ہندی نے اس پر اجماع نقل کیا۔ تیسرا قول وہ علامہ ماروردی اور رویانی رحمہ اللہ کا ہے کہ اس کی حدیث کے صحیح ہونے پر اس سے کوئی خلل نہیں آئے گا، لیکن اس کے شاگرد کو اب اس مرویان کی طرف سے اس کو روایت کرنا بھی درست نہ ہوگا۔ آگے سمجھ میں کہ وہ روایت تو اس کی مردود نہیں ہوگی، لیکن اب شاگرد وہ حدیث جس مرویان نے انکار کیا ہے اس کے حوالے سے بیان نہیں کر سکتا آگے، کیونکہ اس نے انکار کر دیا۔ جب انکار کر دیا تو اب اس سے روایت کرنا درست نہ رہا۔ اور چوتھا قول یہ ہے کہ دونوں میں اب تعارض ہو گیا، ایک پہلی روایت ہے جس میں راوی اپنے مرویان سے روایت کر رہا ہے، اب انکار کر دیا تو اب یہ دوسری صورت ہو گئی، اب دونوں میں تعارض ہو گیا۔ اور جب تعارض ہو تو ترجیح کا قاعدہ استعمال ہوتا ہے، اصول ترجیح کے مطابق دونوں میں سے ایک کو ترجیح دی جائے گی، جو راجح ہوگی وہ مقبول، جو مرجوح ہوگی وہ مردود۔ یہ خلاصہ 4 قول ہو گئے بھائی۔ قول مختار وہ ہے جو متن کے اندر مذکور ہے۔ یہ تو تھی ساری تفصیل، جبکہ جزمن وہ انکار کرے۔ سمجھ میں آ گیا سب کے؟ اور اگر وہ جزمن انکار نہ کرے بلکہ کچے الفاظ میں انکار کرے کہ مجھے تو یاد نہیں آ رہا، معلوم نہیں میں نے تمہیں بتائی ہے نہیں بتائی ہے، مجھے کچھ پتہ ہے، تو کچے الفاظ میں وہ نفی کرتا ہے کہ بھئی میں نے یہ حدیث مجھے یاد نہیں آ رہا، میں نے تمہیں سنائی ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ لم یقدح فیہ، ایسی صورت میں اس کی روایت میں اس کے اس کچے انکار سے کوئی خلل نہیں آئے گا۔ اب اس کے ذیل میں ایک مشہور مسئلہ بیان فرماتے ہیں، من حدث و نسیہ، من حدث و نسیہ، یہ والا مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، یعنی حدیث تو بیان کی تھی مرویان نے اپنے راوی کو، بعد میں وہ بھول گیا، تو آیا اس حدیث پر عمل کرنا جائز ہو گیا؟ نہیں، تو صحیح کہ جاز العمل بھی علی الصحیح، یہ قول راجح آ گیا بھائی۔ راجح قول یہ ہے کہ اس حدیث پر عمل کرنا درست رہے گا، اور یہ جمہور قول ہے، اور حضرات علماء اور محدثین اور علم اور علماء متکلمین کی جماعت کا یہی موقف ہے، خلافاً لبعض الحنفیہ، بعض حنفیہ اس سے اختلاف کرتے ہیں، اور اس کی مثال وہ ہے جو نیچے لکھی ہوئی دیکھ لیجئے۔ دیکھو
رواہ ابو داؤد والترمذی وابن ماجہ من روایت ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سہیل بن ابی صالح عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قضا بالیمین مع الشاہد. یہ ایک حدیث ہے کہ حضور نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ فرمایا. عام طور پر تو البیعۃ المدعی والیمین علی من انکر ہوتا ہے نا، مدعی پر قسم نہیں آتی مشہور قول کے مطابق، مشہور روایت کے مطابق اس کے ذمہ گواہ پیش کرنا ہوتا ہے، مدعی پر قسم آتی ہے. لیکن اس حدیث میں یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک قسم اور ایک گواہ سے فیصلہ فرمایا. اب یہ ایک سند تو یہ جو آپ کے سامنے ربیعہ بن ابی عبد الرحمن عن سہیل. ابو داؤد میں ایک روایت ہے کہ عبدالعزیز دراوردی، یہ دوسری سند ہے بھائی، عبدالعزیز دراوردی دوسری سند میں یہ ہے. انہوں نے یہ حدیث بیان کی اور پھر کہتے ہیں میں نے سہیل سے اس حدیث کا ذکر کیا جو ان کے استاد ہیں. مرویان کون ہے؟ حضرت سہیل. یہاں عبدالعزیز کے استاد ہیں اور وہاں پر ابو عبد الرحمن کے استاد ہیں. ارے بھائی سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ کتاب میں دیکھ رہے ہیں نا سب حضرات، سو تو نہیں رہے آپ رہا. تو میں نے حضرت سہیل سے ذکر کیا کہ یا حضرت آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی ہے. قال اخبرنی ربیعہ وہ ہندی سے کہا، ربیعہ نے مجھے حدیث یہ بیان کی تھی اور وہ میرے سے کہا انی حدثتہ ایاہ ولا حافظ. تو میں نے جب حضرت ربیعہ سے اس کا ذکر کیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی مجھے تو میں نے ان کو یہ حدیث بیان کی کیونکہ مگر مجھے اب یاد نہیں، ولا حافظ، اب مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے بیان کی نہیں بیان کی. آگے پھر علامہ سیوطی نے اس پر تفصیل سے بحث کی اور فرمایا کہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ بھئی اب اگر تم کو اچھی طرح یاد ہے کہ ربیعہ نے یہ حدیث مجھے سنائی ہے تو تم اسی حوالے سے بیان کیا کرو. انہیں پھر بھی یاد نہیں آیا کہ میں نے یہ حدیث جو ہے ان سے سنی. تو یہ من حدث و نسیہ کی مثال بن گئی. آخر میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ جو من حدث و نسیہ کا مسئلہ ہے یہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زندوں سے روایت کرنے کو ناپسند فرماتے ہیں، اس کے خلاف نہیں ہے. یہ مسئلہ من حدث و نسیہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ زندوں سے حدیث روایت کرنے کو ناپسند کرتے ہیں، اس کے خلاف نہیں. اب کیوں ناپسند کرتے ہیں آپ اسے سمجھ لو، شرح میں اس کی تفصیل موجود ہے کہ حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھائی میں اس بات کو پسند نہیں کرتا ہے کسی زندہ مروی ان سے حدیث روایت کروں، کیونکہ یہ خطرہ ہے کہ اگر کل وہ بھول گیا اس نے کہا کہ میں نے تو یہ حدیث بیان نہیں کی تو پھر میں کیا کروں گا، وہ تو حدیث مردود ہو جائے گی. تو وہاں پہ نسیان کا خطرہ موجود ہی موجود. لہذا مردوں سے اور جن جو حضرات وفات پا گئے ہیں ان سے روایت کرنے میں نسیان کا خطرہ نہیں ہے، کیونکہ اب تو مر گئے، آپ کہاں سے بھولیں گے وہ. لہذا اب تو روایت ان سے کرنا پکا ہے، لہذا ان سے روایت کرنا اچھا، اور زندوں سے اچھا نہیں ہے کہ بھول گئے تو پھر کیا ہوگا، ساری محنت ہماری تو اکارت ہو جائے گی. تو یہ مسئلہ اپنی جگہ ہے، یہ ان کا موقف ہے. انہوں نے اپنا واقعہ بھی ذکر کیا ہے کہ ابن عبد الحکیم نے حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت کی، تو جب انہوں نے ذکر کیا حضرت امام شافعی نے ذکر کیا حضرت آپ نے مجھے یہ حدیث سنائی تھی، فانکرھا، انہوں نے انکار کیا میں نے کہاں سنائی تھی تم، ثم ذکرھا، پھر یاد آ گئی ہاں میں نے سنائی تھی، ہاں میں نے سنائی تھی. تو بھائی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ جب یہ واقعہ پیش آیا تو انہوں نے کہا بھائی زندوں سے حدیث نہیں روایت کرنی چاہیے، مرنے والوں کی روایتیں ذکر کرنی چاہیے تاکہ یہ نسیان کا جو عارضہ ہے یہ پیش نہ آنے پائے، اس سے تو بڑا کام خراب ہو جائے گا. سمجھ میں آیا نہیں ہے؟ یہ ہے اس کا خلاصہ. آخر میں 10واں مسئلہ وہ آپ کے مطلب کا ہے، وہ آپ کے مطلب کا ہے، اس میں آپ کا مسئلے کا حل ہے. وہ یہ ہے کہ آیا حدیث شریف پیسے لے کر پڑھا سکتے نہیں پڑھا سکتے، ہے نہیں آپ کا مسئلہ ہی. کیونکہ سب کو یہ فکر ہے کہ بھائی ہم علامہ بن گئے اور فاضل دارالعلوم ہو گئے تو ہم کہیں مدرسے میں جائیں گے اور گئے تو وہاں سے تنخواہ لینی ہے، اور تنخواہ لے کے پڑھانا تو متقدمین کیا حرام ہے، تو اب اسے کیسے حلال کریں. تو یہ مسئلہ ہے یہاں پہ، اس لیے میں نے کہا یہ آپ کا مسئلہ ہے بھائی. تو 10ویں مسئلے میں مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ حدیث شریف پڑھانے پر اجرت لینا جائز ہے یا نہیں، اور اس کی کیا کہتے ہیں حدیث قابل قبول ہوگی یا نہیں. اس میں بھی 3 قول ہیں بھائی، اور جہاں اختلاف امتی رحمہ اس کی وجہ سے گنجائش نکل آئے گی، بس اس لیے اطمینان کا سانس لو. فرماتے ہیں لا تقبل روایت ہو عند احمد و اسحاق و ابی حاتم
پہلا قول آ گیا بھائی کہ ایسے شخص کی روایت قبول نہیں کی جائے، کیوں؟ تحدیث پر اجرت لینا ناجائز. ھذا عند المتقدمین، یاد رہے گا آپ کو، ھذا عند المتقدمین، متقدمین کے یہاں قرآن و حدیث کے پڑھانے پر اجرت لینا حرام. اور جب حرام تو حرام کام کرنے والا فاسق، اور فاسق کی روایت قابل قبول نہیں، اس لیے فرمایا تھا کہ لا تقبلوا روایت عند احمد. حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، اسحاق بن راہوے اور امام ابو حاتم رحمہ اللہ کے نزدیک اجرت لینا جائز نہیں. وتقبل عند ابی نعیم الفضل، اب دوسرا قول آ رہا ہے، اور اس کی روایت قبول کی جائے گی، یعنی اجرت لینا بھی جائز ہوگا، تبھی تو وہ فسق نہیں ہوگا. جب فسق نہیں ہوگا تو روایت بھی اسے قبول کی جائے گی. امام ابو نعیم الفضل رحمہ اللہ، حضرت علی بن عبد العزیز اور دوسرے حضرات کا موقف ہے. وفد شیخ تیسرا قول بیان فرماتے ہیں جس میں تفصیل ہے بھائی. تیسرے قول میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ جو صاحب عیال ہو، پھر اس کی دو قسمیں، صاحب عیال ہو اور مالدار ہو، اس کے لیے اجرت لینا جائز نہیں، تو اس کی روایت بھی قبول نہیں کی جائے گی. اور اگر وہ غریب ہے، مسکین ہے، اور اس کو کمانے کی فرصت نہیں ہے حدیث شریف کی خدمت میں لگنے کی وجہ سے، تو اس کے لیے لینا جائز ہے، اجرت لینا جائز ہے. اور متاخرین نے تو مطلقاً، حضرات متاخرین نے مطلقاً قرآن و حدیث کے پڑھانے پر اجرت لینا جائز قرار دے دیا ہے، لحاجت الناس. چلو بھائی، ہو گیا نا مسئلہ حل؟ سانس آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ چلو بھائی. وفد شیخ ابو اسحاق الشیرازی بجوازیہ لمن امتنع علیہ الکسب لعیالی بسبب التحدیث، یہ تیسرا قول ہے. وہو الراجح، یہی قول راجح ہے.